آج کل ہر کاروبار چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ڈیٹا کے ایک بہت بڑے سمندر میں گھرا ہوا ہے۔ ہر روز کی سیلز، انوینٹری، گاہکوں کی معلومات، یہ سب کچھ جمع ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ڈیٹا کے اس پہاڑ کا آخر مطلب کیا ہے؟ کمپنیاں اس خام معلومات کو قابل عمل حکمت عملی میں کیسے بدلتی ہیں؟ اچھا، اس کا جواب ڈیٹا ویئر ہاؤس کے تصور میں چھپا ہے۔ ذرا اس نمبر پر غور کریں، ہر ایک گھنٹے میں 2.5 پیٹا بائٹس، اور یہاں انسٹرکچرڈ یا غیر منظم ڈیٹا کا مطلب ہے کہ یہ معلومات ہر قسم کی شکل میں آ رہی تھی، سوشل میڈیا کامنٹ سے لے کر کسٹمر کے سوالات تک۔ تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ کوئی بھی کاروبار اتنے وسیع اور بکھرے ہوئے ڈیٹا سے کوئی نتیجہ کیسے اخذ کر سکتا ہے؟ بات صرف ڈیٹا کو ذخیرہ کرنے کی نہیں، بلکہ اس میں چھپی ہوئی کہانیوں اور پیٹرنز کو سمجھنے کی ہے جو کاروبار کو آگے بڑھا سکتی ہیں۔ تو اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کاروبار اپنی معلومات کو منظم کرنے کے لیے بنیادی طور پر دو الگ الگ قسم کے ڈیٹا بیس استعمال کرتے ہیں۔ ایک کا تعلق روزمرہ کے کاموں سے ہے اور دوسرے کا تعلق طویل مدتی سوچ اور تجزیے سے ہے۔ آئیے ڈیٹا کی ان دونوں دنیاؤں میں فرق کو سمجھتے ہیں۔ آپریشنل ڈیٹا بیس کو کسی بھی کاروبار کی کیش رجسٹر ٹیپ کی طرح سمجھیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر سیل، ہر ریٹرن اور ہر ٹرانزیکشن فوری طور پر ریکارڈ ہوتا ہے۔ اس کا مقصد کاروبار کو لمحہ بلمحہ چلانا ہے۔ یہ سسٹم بہت تیز ہوتا ہے، اس میں ڈیٹا مسلسل بدلتا رہتا ہے اور اس کی ساری توجہ صرف موجودہ کاموں پر ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس، جو ایک آرکائیول لائبریری کی طرح ہے۔ یہ روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں شامل نہیں ہوتا۔ اس کے بجائے یہ کئی سالوں کا، عام طور پر 5 سے 10 سالوں کا تاریخی ڈیٹا ایک جگہ جمع کرتا ہے۔ اس کا ڈیٹا نان وولیٹائل یعنی غیر متغیر ہوتا ہے، مطلب اسے بار بار تبدیل نہیں کیا جاتا۔ یہی چیز اسے طویل مدتی تجزیے اور اسٹریٹجک منصوبہ بندی کے لیے ایک بہت ہی مستحکم اور قابل اعتماد بنیاد بناتی ہے۔ اب یہاں آپ صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں سسٹمز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک طرف ہے آپریشنل ڈیٹا بیس جو روزمرہ کے کاموں کے لیے بنایا گیا ہے، جو موجودہ سال پر مرکوز ہے اور ہر لمحہ اپ ڈیٹ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے جو انتظامیہ کو بڑے فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے، جس میں کئی سالوں کا تاریخی ڈیٹا ہوتا ہے جو زیادہ تر تبدیل نہیں ہوتا۔ تو یہ دو الگ الگ ٹولز ہیں جو بالکل مختلف مقاصد کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کوئی کمپنی آخر اتنا طاقتور ڈیٹا ویئر ہاؤس بناتی کیسے ہے؟ یہ صرف سارا ڈیٹا ایک جگہ اکٹھا کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت سوچا سمجھا عمل ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ جو معلومات جمع کی گئی ہیں وہ قابل اعتماد، مستقل اور حکمت عملی کے لیے واقعی مفید ثابت ہوں۔ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی منظم 4 مرحلوں پر مشتمل عمل ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ شناخت کرنا ہوگا کہ کون سا ڈیٹا سب سے زیادہ اہم ہے۔ پھر آپ کو اس ڈیٹا کو پوری تنظیم میں ایک معیاری فارمیٹ میں لانا ہوگا۔ اس کے بعد آپ غلطیوں کو دور کرنے کے لیے اسے صاف یا اسکرب کرتے ہیں، اور آخر میں آپ اس صاف شدہ ڈیٹا کو وقتاً فوقتاً ویئر ہاؤس میں اپلوڈ کرتے ہیں۔ ہر قدم اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ فیصلہ سازی کے لیے استعمال ہونے والا ڈیٹا اعلیٰ معیار کا اور قابل بھروسہ ہو۔ پہلے قدم یعنی ڈیٹا کی شناخت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہائی امپیکٹ پروسیسز یا HIPS کے تصور کو سمجھنا ہوگا۔ یہ وہ بنیادی کام ہیں جو کسی بھی کمپنی کی کامیابی کے لیے بالکل ضروری ہوتے ہیں۔ ڈیٹا ویئر ہاؤس بنانے کا پہلا قدم ان HIPS سے متعلق ڈیٹا کی شناخت کرنا ہی ہے، کیونکہ سب سے قیمتی بصیرتیں یہیں چھپی ہوتی ہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ بیئر بنانے والی کمپنی اینہیزر بش کے لیے اپنی مصنوعات کو مؤثر طریقے سے سٹورز تک پہنچانا، یعنی ان کا ڈسٹریبیوشن سسٹم سب سے اہم ہے۔ اس کے برعکس HP جیسی کمپیوٹر کمپنی کے لیے وارنٹی کے مرمت کا نظام انتہائی اہم ہے، کیونکہ ایک اچھا مرمتی نظام ہی گاہکوں کا اعتماد بنائے رکھتا ہے۔ تو ہر کاروبار کو اپنے منفرد ہپس کی شناخت کرنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک بار جب ڈیٹا ویئر ہاؤس بن جاتا ہے، ڈیٹا کی شناخت، معیاری بنانے، صاف کرنے اور اپلوڈ کرنے کے بعد، تو اصل فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں سے چیزیں واقعی دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اب وقت ہے کہ اس قابل اعتماد ڈیٹا کے اندر چھپی ہوئی بصیرت کو تلاش کیا جائے۔ ڈیٹا مائننگ وہ کلید ہے جو ڈیٹا ویئر ہاؤس کی اصل قدر کو سامنے لاتی ہے۔ یہ تاریخی ڈیٹا کے وسیع ذخیرے میں
ایسے پیٹرنز اور تعلقات تلاش کرنے کا عمل ہے جن کی شاید آپ کو توقع بھی نہ ہو۔ اسی لیے اسے پریڈکٹیو اینالیٹکس یا پیش گوئی پر مبنی تجزیات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا سب سے بڑا استعمال مستقبل میں گاہکوں کے رویے کی پیشگوئی کرنا ہے تاکہ کمپنیاں صحیح وقت پر صحیح مصنوعات فراہم کر سکیں۔ اور اس کی ایک بہترین مثال یہ ہے، کون سوچ سکتا تھا کہ آنے والے طوفان اور ناشتے کی پیسٹری کے درمیان کوئی تعلق ہو سکتا ہے، لیکن ڈیٹا نے یہ تعلق دکھایا۔ اس علم کے ساتھ والمارٹ طوفان آنے سے پہلے اپنے سٹورز میں پاپ ٹارٹس کا ذخیرہ یقینی بنا سکتا ہے، جس سے ان کی فروخت بڑھتی ہے۔ یہی تو ایک اچھی طرح سے بنائے گئے ڈیٹا ویئر ہاؤس کی طاقت ہے۔ یہاں ایک اور حقیقی دنیا کی مثال ہے۔ اینہائزر بش اپنے ڈیٹا ویئر ہاؤس، جسے وہ بڈ نیٹ کہتے ہیں، کا استعمال کرتے ہوئے ہر ایک سٹور کی فروخت کو ٹریک کرتا ہے۔ اس سے انہیں یہ دیکھنے میں مدد ملتی ہے کہ کون سی مارکیٹنگ مہم کام کر رہی ہے اور وہ مخصوص علاقوں کے لیے پروموشنز کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ یہ ڈیٹا کا تجزیہ براہ راست مارکیٹ شیئر میں اضافے اور بہتر کاروباری فیصلوں کا باعث بنتا ہے۔ اور یہ جو ڈیٹا ویئر ہاؤس کا تصور ہے نا، یہ ہمیں ایک اور بڑی حقیقت کی طرف لے جاتا ہے، یعنی بگ ڈیٹا۔ جو اصول ہم نے سیکھے ہیں، ڈیٹا کو جمع کرنا، صاف کرنا اور تجزیہ کرنا، وہ آج کے اس ڈیٹا سے بھرپور دور کی بنیاد ہیں۔ بگ ڈیٹا کو عام طور پر 3 وی سے پہچانا جاتا ہے: والیوم یعنی ڈیٹا کی بے تحاشا مقدار، ویرائٹی یعنی اس کی مختلف شکلیں جیسے ٹیکسٹ، تصاویر اور ویڈیوز، اور ویلوسٹی یعنی جس تیزی سے یہ پیدا ہوتا ہے۔ ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے اصول اس بہت بڑے اور پیچیدہ ڈیٹا سے نمٹنے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں اور ہمیں ان معلومات سے بصیرت حاصل کرنے کے قابل بناتے ہیں جنہیں روایتی ٹول سے پروسیس نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ والمارٹ نے پاپ ٹارٹس اور طوفانوں کے درمیان تعلق دریافت کیا، تو سوچئے جیسے جیسے ہم مزید ڈیٹا اکٹھا کرتے جا رہے ہیں، بے مثال حجم، تنوع اور رفتار کے ساتھ، وہ کون سی نئی غیر متوقع کہانیاں اور رابطے ہیں جو ہم دریافت کریں گے؟ مستقبل کے امکانات واقعی لامحدود ہیں۔